علیکم. I'm Qamar Abbas and I'm hopeful you all will be fine. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. 8 سال کی عمر میں کچھ نہ لکھ سکنے والا اور کچھ نہ پڑھ سکنے والا انسان 13 سال کی عمر میں لکھنا اور پڑھنا سیکھتا ہے. وہ میتھ اور فزکس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن بچپن سے کوئی زیادہ ذہین نہیں تھا. اس نے اپنے ایک استاد کو چند انسٹرومنٹ کے ذریعے لیپ ٹاپ بناتے دیکھا. اس کے اندر فزکس اور میتھ کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. بچپن سے نہایت ہی جسے کہتے ہیں کہ نارمل مائنڈ رکھنے والا انسان، وہ بچہ اپنے استاد کے ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے انسپائر ہو کر ایم ایس سی فزکس کرتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم ایس سی فزکس کرنے کے بعد کیمبرج میں پی ایچ ڈی فزکس کے لیے داخلہ لے لیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہوتا ہے، اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس شخص کے پاؤں سلپ ہوتا ہے، پھسلتا ہے، اور وہ سیڑھیوں سے گرتا ہے اور پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے جسم کے انگلیاں، بازو، فرنٹ والا جو ہیڈ، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ بچتا ہے تو اس کے آئی بروز بچتے ہیں. سیڑھیوں سے گرنے والا وہ شخص کیمبرج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے، اور گرنے سے پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے. ایک ویل چیئر پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز کے اکارڈنگ چند سالوں یا چند ٹائم کا زندہ رہنا اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ چند ٹائم کے بعد اس دنیا سے رخصت کر جائے گا. وہ شخص ویل چیئر پہ ڈال کر ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلد اس دنیا سے چلا جائے گا. ویل چیئر پہ پڑا وہ شخص جس کی رائٹ سائڈ چیئر کے اوپر لگی ہوئی ہے، جسم پورا ساکت ہے، ناٹ ایبل ٹو موو. ایک دن اس کی مسز، اس کی بیوی اس کے اوپر کھڑی بول رہی ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کے آئی بروز حرکت میں ہیں. وہ غور کرتی ہے، وہ اگین بولتی ہے، آئی بروز پھر حرکت کرتے ہیں، وہ پھر بولتی ہے، وہ پھر حرکت کرتے ہیں. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء ختم ہو چکے ہیں، اور وہ بیماری جس کے ذریعے اس کا جسم ختم ہوتا ہے اس کو موٹر نیوران کہا جاتا ہے، ACL کہا جاتا ہے. وہ بیماری جس کے اندر ہمارا دماغ کے خلیے ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو باڈی ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی بیوی یہ جج کرتی ہے کہ اس کے آئی بروز ہلتے ہیں. وہ ایک قاعدہ اٹھاتی ہے اور وہاں سے ABCD کنٹینیوسلی ڈیفرنٹ الفابیٹس کو پڑھتی ہے. وہ جج کرتی ہے کہ اس کے الفابیٹس کے پڑھنے سے اس کے خاوند کے آئی بروز مزید موو کرنا شروع کر رہے ہیں. سائنٹسٹ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے. سائنسدانوں کے ریسرچ کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے آئی بروز ابھی زندہ ہیں، موویبل ہے، ان کے اندر جان ہے، حرکت کر رہے ہیں. انہوں نے یہ جج کیا کہ یہ آئی بروز کے ذریعے بولتا ہے، اپنی پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. وہ یہ کام کرتے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹری کے اندر علاج ہو رہا ہوتا ہے امریکہ کے اندر، تو اس کے سائنسدان اس کے آئی بروز کے اوپر کمپیوٹر سیٹ کر دیتے ہیں. اب کمپیوٹر سیٹ ہو گیا، وہ آئی بروز کے ذریعے بولتا، وہاں پہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور الفاظ آواز کی شکل میں لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ بہت کم عمری کے اندر مفلوج ہونے کے بعد، ویل چیئر پہ آنے کے بعد، اپنا نظریہ، شاید اس کو نوشن کہیں تو برا نہیں ہوگا، اپنا نوشن پہنچانے کے لیے آئی بروز کا استعمال کرتا ہے، اور اپنی بات کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب اس آدمی نے جس کا جسم مفلوج ہو چکا ہے، اس نے پہلی بات یہ کی کہ اس نے بلیک ہول کا نظریہ دیا، اور بلیک ہول کے نظریے میں اس نے یہ کہا کہ ہماری جو یونیورس ہے وہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے، اور ڈیلی بیسس پہ نئی نئی یونیورس کریٹ ہوتی جا رہی ہیں. اس نے بلیک ہول کا نظریہ دیا. اس نے مفلوج چیئر پہ پڑے ہوئے بلیک ہول کا نظریے کے بعد دوسرا نظریہ دیا بگ بینگ تھیوری کا. اسی چیئر پہ پڑے ہوئے اپنے آئی بروز کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے بولنے والا شخص تیسری اہم بات یہ کرتا ہے کہ اے انسانوں، اس یونیورس کے، زمین کے لوگوں کے لیے وہ بات کرتا ہے کہ اے زمین کے لوگوں، اگر آپ اس زمین پہ رہنا چاہتے ہیں،
شجر کاری کریں. شجر کاری سے ہماری اوزون لیئر کے اندر سے الٹرا وائلٹ ریز جو خطرناک ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم پہ ایفیکٹ کم کرتی ہیں. اگر چونکہ شجر کاری کے بعد ہماری بارش ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اس نے کہا اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پلانٹیشن کا کام کریں، شجر کاری کریں. اگر شجر کاری نہیں کر سکتے تو اس زمین کو چھوڑ کے مریخ پہ چلے جائیں، اور اگر آپ اس زمین پہ رہے تو 2050 میں یہ زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ انسان پگھل کر ختم ہو جائے گا. یہ وہ شخص جو اس چیئر پہ پڑا ہے مفلوج ہے، اس کے جسم پہ جو ہے وہ اس کا جسم کام کرنا ختم ہو چکا ہے، اس کے آئیبروز کام کر رہے ہیں اور وہ بولتا جا رہا ہے، کنٹینیوسلی بولتا جا رہا ہے. اس نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا بریف ہسٹری آف ٹائم. وہ کتاب 237 ہفتے کنٹینیوسلی دنیا کی سب سے بیسٹ سیلر بک ہوتی ہے اور ملینز کے اندر اس کے ایڈیشن بکتے ہیں، اور وہ کتاب دنیا کو ایک نئے رخ کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس کے اندر اس نے اپنے سارے نظریات کو بند کیا، اور وہ شخص جو جوانے کی حالت میں اس چیئر پہ مفلوج پڑا ہونے والے نے 27 کتابیں لکھی ہیں. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آئنسٹائن اور نیوٹن کے بعد دنیا کے سب سے کامیاب اور سب سے ذہین شخص وہ ہے جس کا نام اسٹیفن ہاکنگ ہے. اسٹیفن ہاکنگ اس دنیا کا آئنسٹائن اور نیوٹن کے بعد ذہین شخص ہے. بگ بینگ تھیری، بلیک ہول کا نظریہ، شجر کاری کی بات اور مریخ پہ جانے کا نظریہ دینے کے بعد 2018 میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے. 14 مارچ 2018 کو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اور میری قبر جو ہے، چونکہ کرسچین تھا تو کہتا ہے میری قبر کے اوپر میرا نام نہ لکھا جائے. کیا لکھا جائے؟ اس نے کہا کہ بلیک ہول کا وہ جو فارمولہ میں نے دیا وہ لکھا جائے، اور فارمولے کا یہ تفصیل لکھی جائے کہ یہ بلیک ہول، اس کا کلر بلیک نہیں ہوتا بلکہ بلیک ہول شائن کرتے ہیں، چمکتے ہیں. اور بلیک ہول کے نظریے کو دینے کے بعد یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا. اس نے اپنی قبر پہ بلیک ہول کا فارمولہ لکھوایا. دیکھیں اس کائنات میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جو چاہیں، اس کائنات میں ناممکن کچھ بھی نہیں. جو ہے ویل چیئر پہ پڑا رہنے والا شخص اگر آئی بروز کے ذریعے 27 کتابیں لکھ سکتا ہے، دنیا کا دوسرے تیسرے نمبر پہ سائنسدان بن سکتا ہے، تو ہم بھی بن سکتے ہیں. ہم بھی دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں کامیاب ترین شخص بن سکتے ہیں. اگر ہم کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اور دنیا ہماری انگلی کی نوک پر موجود ہے. اور اگر ہم اپنی کانسٹنٹ محنت کریں تو دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. والسلام، تھینک یو سو مچ.